السلام علیکم دوستو، آج میں اسلامک سٹڈیز کا 2021 کا مکمل پیپر سولو کروں گا۔ ادھر میں آپ کو مین پوائنٹس ان کے بتاؤں گا اور سرخیاں، چاہیں تو آپ لکھ لیں یا جسٹ ایسے ہی سن لیں۔ اچھا، پہلا کویسچن ہے، عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں، اس کے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں۔ دوستو میں نے یہ اردو میں ہی سولو کرنا ہے، اردو میں ہی بات کروں گا، کیونکہ اسلامک کا پیپر میجورٹی اردو میں ہی کرتے ہیں اور اردو میں ہی دینا چاہیے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں، اس کے انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں۔ اچھا، سب سے پہلے عقیدہ آخرت کی وضاحت کرنے۔ عقیدہ آخرت انسانی عقل کے مطابق، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار کوئی بھی کام جو ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی اجر لازمی ملے گا، اس دنیا میں نہیں تو کہیں اور لازمی ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن پاک میں آخرت کے دن کو جیسے کہا گیا یوم القیامہ، یوم الدین، یوم البعث، کہ قیامت کا دن، یوم جزا کا دن، اس طرح سے آخرت کو کہا گیا ہے، قیامت والے دن کو۔ سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن ایک بگ کرش ہوگا، کہ ایک دھماکہ ہوگا، جس سیارے آپس میں ان کی جو پلاننگ ہے، موومنٹ ہے، اس میں رد و بدل جب ہوگا تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا کا تمام نظام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی اس کے جیسے دلال ہیں، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارا اور بعد اس کے کہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، فطرت انسانی سے بھی ایک عقیدہ آخرت پر دلیل ہے قرآن پاک کے مطابق۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لیں، قرآن پاک میں فرما رہی ہے کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ مطلب کہ اس دنیا میں اکثر لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ ساری عمر کیا اس کو کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ اس سے کوئی بات فرص نہیں ہوگی، ضرور ہوگی، وہ قیامت والے دن ہوگی۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بندہ یہ جو دنیا میں آتا ہے وہ لازمی کہتا ہے کہ یار یہ جو سکون جو مجھے مل رہا ہے یا فلاں کام یہ مستقل ہونا چاہیے، دنیا میں تو مستقل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کائنات کا پورا نظام جوڑے مطلب کنٹراڈکٹ پر ہے، جیسے میل ہے، فیمیل ہے، ہر چیز کی ایک کنٹراڈکشن ہے۔ اسی طرح کائنات کا جو نظام ہے دنیا کا، اس کی کنٹراڈکٹ ہے، اس کا آخرت ہے کنٹراڈکٹ۔ جب تک آخرت کا کنسیپٹ نہ ہو تو دنیا بالکل نامکمل ہے۔ اچھا، اس کے انسانوں کے انفرادی و اجتماعی زندگی پر کیا کیا اثرات ہیں؟ وہ اس طرح ہوں گے، دنیاوی زندگی کی حقیقت فہم، موت کے خوف کا خاتمہ ہو جائے گا، اس سے ذمہ داری کا بندے کو احساس ہوتا ہے، آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے، بندے میں خیر کے جذبے کا فروغ ہوتا ہے، بہادری اور شجاعت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، نعمتوں کا صحیح سے استعمال کیا جاتا ہے، حقوق و فرائض میں توازن آ جاتا ہے، زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینے میں اضافہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ انفاق فی سبیل اللہ مزید بڑھتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، اصلاح نفس ہو جاتی ہے، اور دین میں مزید استقامت ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے انفرادی۔ اس کے بعد یہ اجتماعی جو اثرات ہوں گے وہ اس طرح کوئی آپس میں بھائی چارہ ہوگا، یعنی کہ اخوت و بھائی چارہ ہوگا، آپس میں معاشرے میں عفو و درگزر بڑھ جائے گا، عہد شکنی نہیں کی جائے گی، ایک دوسرے سے وعدہ جو کیا جائے گا وہ اس کو پورا کیا جائے گا، معاشرے میں امداد باہمی کا جذبہ مزید پروان چڑھے گا، معاشرہ مثالی ہو جائے گا، خدمت خلق کا جذبہ بھی مزید بڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے معاشرے میں امن و سکون مزید بڑھے گا، عدل و انصاف کی طرف رجوع ہوگا۔
اچھا یہ ہوگا کوشچن نمبر 2. اچھا کوشچن نمبر 3 آگے. اسلام مرد و خواتین کو تمام مذاہب سے بہتر حقوق مہیا کرتا ہے، دلائل سے ثابت کریں. اچھا پہلے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا کرتا ہے واقعی اور کیسے کرتا ہے، اس کے لیے دلائل دینے. الناس کلہم بنی آدم و آدم خلق من تراب. تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اچھا بنیادی انسانی حقوق اسلام جو بندے کو دیتا ہے، مرد و عورت کو دیتا ہے، وہ یہ ہے: تکریم انسانیت. اسلام نے انسان کو ایک تکریم انسانیت دی کہ اس کو عزت دی. اس کو آزادی دی. سب سے پہلے اسلام نے آزادی کا کنسپٹ دیا. مساوات، برابری، عدل و انصاف، رواداری، جان، مال اور عزت کا تحفظ دیا. تعلیم کا حق دیا، صحت کا حق دیا. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے: تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک مزید آیت آپ کو سناتا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور طبقات بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو. بے شک اللہ سب کچھ جانے والا اور باخبر ہے. اچھا انصاف کا حکم دیا گیا. قل امر ربی بالقسط. فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ یہ تعلیم، اسٹڈی کے مطابق نالج. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. یہ دیکھیں مغرب نے حالانکہ یہ انسانی حقوق کا آغاز تو 1215 کے میگنا کارٹا کے وہ جو دستاویزات ہیں ان سے شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ بل آف رائٹس جو تھے 1639 میں، 1639 میں، اور امریکہ میں 1791 میں جو انہوں نے لا پاس کیا تھا بل، جو ان کی 10 ترامیم ہیں. اور اس طرح فرانس میں 26 اگست 1799 کو انقلاب فرانس کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح نسل کشی کو روکنے کے لیے کچھ لا انہوں نے کیے اور خواتین کے حقوق، غلامی کو ختم کرنے کے لیے رضامندی سے شادی کا کنونشن. حالانکہ اسلام نے یہ 1400 سال پہلے دے دیے، جو انہوں نے یہ آج سے 100 یا 125 سال پہلے دیے. یورپ نے، برٹش وغیرہ ہو گئے، امریکہ ہو گیا، فرانس. اسلام میں حقوق کا ارتقاء ہوا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے دوران میں اور فتح مکہ میں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اللہ کی حاکمیت کا اعلان کیا کہ بندوں کی حاکمیت نہیں، اللہ کی حاکمیت ہے. آپس میں ایک دوسرے پر نسلی فخر کا خاتمہ کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں. انسان کی جان کی اہمیت کا اعلان کیا کہ وہ کتنی اہم ہے. برابری کا اعلان کیا، ان کو عزت تو دی اور انہیں آزادی دی. اور حجۃ الوداع کے دوران جو 9 ذی الحجہ کو حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہوا تھا، انسانیت کو برابری کا تصور دیا. انہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. بیویوں کو فرمایا کہ اپنے شوہر کے حقوق، شوہر کو فرمایا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو. زندگی کا حق دیا، مال کا حق، معاشرے میں رہنے کا حق دیا، غلاموں کے حقوق دیے اور قانون کی پاسداری کرنے کا فرمایا. اور ایسے اصول کے خاتمے کے لیے فرمایا کہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. وراثت کا حق قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کا بھی فرمایا.
چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے حسب نسب کا خیال رکھا جائے، شناخت کا حق دیا، قرض کی وصولی کا بھی حق دیا، ملکیت کا حق دیا، قانون کی اطاعت کرنے کا فرمایا اور شیطان کے راستے پر چلنے کی ممانعت فرمائی، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا۔ اور آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اسی طرح 3 مرتبہ پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی آپ نے پہنچا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام تو غیر مسلموں کو بھی حق دیتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4، کثیر المذہبی معاشرے میں بقائے باہمی کی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں۔ اچھا، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو اتنے زیادہ مذاہب کے دوران کی موجودگی میں اسلام کی بقا بتائیں کہ کیسے ممکن تھی، یہ مزید کیسے ممکن۔ یہ دیکھیں، جب اسلام آیا تو عرب کے ریگستان جہاں پر کوئی قانون نہیں تھا، یہاں کوئی کسی قسم کا نظم و نسق نہیں تھا، نہ امن تھا، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو جس طرح لے کر آئے، اس کی تعلیمات تھی۔ یہ اب میں بات کر رہا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع، دیکھیں وہ کتنے میں نے پوائنٹ جو بتائے سارے، وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اسلام یہ رائٹس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں آپ فتح مکہ کے دوران دیکھ لیں، اس کے علاوہ اسلام میں جو غیر مسلموں کو حقوق دیے، یعنی اہل نجران کے ساتھ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، ان کے پادریوں، گوشہ نشینیوں اور کہانوں پر گرفت نہ کی ہوگی، اور یہ بھی کہ انہیں حقیر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسلام سے پہلے والے جو ان کے معاملات ہوں گے، قتل کیا ہوگا یا کوئی گناہ، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان پر یہ لازمی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کریں، اور نہ ہی مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ کرے گا۔ اگر مسلمانوں کی عدالت میں کوئی دعوت پیش کیا جائے گا تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص خود اپنے کسی لوگوں کے ساتھ کوئی غیر مسلم سود کوئی کام کرے گا تو وہ مسلمانوں کی ذمہ داری سے محروم ہوگا، اور کوئی بھی شخص جو گناہ کوئی کرے، کوئی جرم کرے، تو اس کے بدلے کسی دوسرے کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں اتنے پیارے یہ جو حقوق دیے گئے، تو کیوں نہ یہ بقائے بہمی کا معاملہ ہوگا، لازمی ہوگا۔ اسلام میں سب سے پہلے عورت کو کتنا دیکھے مقام دیا گیا، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اچھا، حالانکہ قرآن پاک کی ایک اور جگہ پر دیکھ لیں، عیسائی مذہب کے مطابق یہ کہا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو عورت نے بہکایا تھا، جبکہ قرآن پاک نے فرمایا پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ یہ دیکھ لیں۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح کا حق ہے جیسے ان پر فرض ہے معروف طریقے سے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھو، اور انہیں قرآن پاک، قرآن و حدیث کے مطابق انہیں وراثت میں بھی حق دیا گیا، اور اسی طرح غیر مسلموں کو پہلے کوئی اتنے حقوق نہیں تھے، انہیں بھی زندگی کا حق دیا، انہیں کی عزت، مال، مذہبی آزادی، معاشی آزادی، معاشرتی آزادی، اس طرح کے ان کا خیال رکھا گیا۔ اسی طرح اسلام اپنی اچھی اقدار کی وجہ سے، اپنی اچھی جو ان کے قواعد و ضوابط تھی اس وجہ سے یہ آج تک بقا کر رہا ہے، بلکہ مزید پھیل رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوشچن نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5، اسلامو فوبیا انتہا پسندی کی علامت ہے، اس کے تدارک کے لیے تجاویز پیش کریں۔
ایسے ہی ہم جانتے ہیں اسلام فوبیا اسے کہتے ہیں کہ اینٹی مسلم جو ان کی موومنٹس چلتی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، حالیہ نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح نن مسلم ایریاز میں جہاں پر نن مسلم زیادہ ہوں وہاں پر اسلام فوبیا کافی زیادہ بڑھ رہا ہے آج کل، یہ اتنا زیادہ بڑھ، اسی وجہ سے یہ دیکھیں کویسچن میں بھی اسلام فوبیا پہ عمران خان نے جو نیشنل اسمبلی میں ادھر اقوام متحدہ میں اسپیچ کی تھی اس میں بھی اسلام فوبیا کو میجر انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ انتہا پسندی اسلام کے خلاف جو نن مسلمز کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کے خلاف، اس کو روکنے کے لیے تجاویز تو یہی ہوں گی کہ ان کی آپس میں بیٹھک کی جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، کیونکہ مور دین 70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت کم لوگ ہیں، فور ایگزامپل 20%، آئی تھنک 20 to 30% لوگ ایسے تھے جنہیں اسلام کے بارے میں بہت کم نالج تھا، اور باقی 70 to 80% ایسے لوگ تھے جنہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، وہ ویسے اسلام کے بارے میں ایکسٹریمزم تھے، نفرت کرتے تھے۔ دیکھ لیں، بغیر کسی نالج کے وہ کیسے کرتے تھے؟ میڈیا کے تھرو، کالمز کے تھرو، جو کالم رائٹر ہیں نا اینٹی مسلمز، اور میڈیا جو اینٹی مسلم میڈیا ہے اس کے ذریعے اس طرح پراکسیز ہیں انہوں نے بنائی ہوئی، پروپیگنڈا وغیرہ کیے، اسی طرح وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے، اور مسلمان بھی جو فرقہ وارث میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی فرقہ وارث سے نکالا جائے، تاکہ یہ اسلام کی ایک صحیح شکل، صحیح صورت واضح کریں لوگوں کے سامنے۔ اسلام کبھی بھی ایکسٹریمزم کی دعوت نہیں دیتا، اسلام میں تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، نرمی کا ہمیشہ سے حکم دیتا ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 6 ہے، اسلام نے حکمرانوں کے احتساب کے جو اصول وضع کیے ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں واضح کریں۔ اچھا، تو اسلام میں حکمرانوں کے احتساب کا شروع سے ہی ایک نظریہ موجود ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کے ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک، تم میں سے تمہارے یعنی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، ملازموں سے اس کے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا سے اس کے ملازموں کے بارے میں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی کچھ یہی طرح ہے کہ تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمرانوں کا نظام دیکھنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق جب اپنے عامل گورنر وغیرہ مقرر کرتے تھے تو ان کے اثاثاجات کو لکھ لیتے تھے، اور بعد میں اگر اس میں کوئی اضافہ ہوتا تھا خاطر خواہ تو اس میں سے اس کی پوچھ گچھ کرتے تھے، بات پوچھ کرتے، اس کا آدھا مال بیت المقدس میں رکھوا دیتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا وہ واقعہ بھی ادھر پر لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حکمران بنتے ہی وہ تمام جائیداد وغیرہ زمینیں جو ان کے خاندان میں بنی امیہ میں پہلے سے ان کے رشتہ داروں وغیرہ نے حکومت میں ہوتے ہوئے ضبط کر لی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو واپس کر دی تھی۔ اسلام میں بہت زیادہ حکمرانوں کے احتساب کے قانون ہیں جس پر کہ لازمی عمل کیا جاتا رہا تھا، مگر اب جب کہ بہت بے راہ روی کا شکار ہے، حکمران بہت
जैसी अवाम हो चुकी, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। अब तो ना तो इधर कोई खिलाफत रही है ना कोई बात। अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल नंबर 7, फरोग इस्लाम में तसव्वुफ की अहमियत बयान करें। क्या मौजूदा बेराहवी का इलाज तसव्वुफ में मुमकिन है? जी, लाजमी इलाज इसका तसव्वुफ में मुमकिन है। अच्छा, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि तसव्वुफ का इस्लाम में क्या ताल्लुक है। तसव्वुफ बेसिकली ये इस्लाम का ही एक जुज है। जो लोग अपनी इबादत और रियाजत में इतनी पीक पर चले जाते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ माइल होता है, इतना माइल होता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो कोई काम करता है, उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की बसीरत से डरो कि वो अल्लाह के हुक्म से देखता है। ये तसव्वुफ और इस्लाम, जैसे कि ये अल्लाह के वली नेक हैं, उन्होंने तसव्वुफ के जरिए दीन इस्लाम को बहुत ज्यादा फरोग दिया। जैसे कहा जाता है सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अजमेर शरीफ इंडिया में मज़ार है, उनके हाथ में 80 लाख गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। देखें वो काम जो कोई हुक्मरान भी नहीं कर सके, वो तसव्वुफ के मानने वाले जो बुजुर्ग हैं औलिया अल्लाह, उन्होंने किया, उन्होंने राह हमवार की। मुसलमान हुक्मरान तो सिर्फ तलवार के जरिए अल्लाह के दीन को, वो भी अल्लाह के लिए आते हैं, अल्लाह के दीन के लिए आते हैं, मगर लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करना वो तसव्वुफ के जरिए किया जाता है। अच्छा, क्या मौजूदा बेराह रवी का, अच्छा पहला तो जवाब मुमकिन हो गया ना। फरोग इस्लाम में तसव्वुफ ने बहुत ज्यादा किरदार किया। सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दूर दराज इलाकों में जाते तबलीग के लिए, वो भी बेसिकली तसव्वुफ के जरिए से ही इस्लाम की तालीम को आम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तसव्वुफ का मुंबा है, बाद में इसमें से किरणें निकली और ये किरणें बहुत दूर तक फैली, और औलिया अल्लाह आज भी दुनिया में मौजूद हैं। जिस तरह हजरत बाबा फरीद हो गए, दाता गंज बख्श, इन्होंने तसव्वुफ के जरिए दीन इस्लाम को फरोग दिया, और आज भी अल्लाह के वली इस मिशन में लगे हुए हैं। क्या मौजूदा बेराह रवी का इलाज तसव्वुफ में मुमकिन है? जी, मौजूदा दौर में जो बेराह रवी हुई है, मटीरियलिज्म का फरोग हो रहा है, लोगों को दुनियावी जिंदगी में मुसलमान इस तरह गिर चुके हैं कि उनका निकलना नामुमकिन नजर आता है, मगर तसव्वुफ में ही इसका इलाज है। देखें कुछ लोग अल्लाह के दीन के लिए कैसे निकलते हैं। कोई बंदा जो बुजुर्ग है अल्लाह के, उन्हें देख कर अल्लाह याद आ जाता है, लोगों के दिल नरम हो जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ लोगों को कायल करते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं। मुसलमानों की हालात का उन्हें बिल्कुल बहुत गहराई से दुख और सदमा है। जैसे आजकल दौर में लोग परेशान हाल हैं, उन्हें अकीदा आखिरत उनका कमजोर हो चुका है, मुसलमान हैं मगर वो नाम के हैं, मुसलमान हैं वो चोरियां करते हैं, मुसलमान ही हैं वो लोगों की इज्जतें पामाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो दिल मुर्दा हो चुके हैं। तसव्वुफ लोगों के दिलों को जिंदा करता है, उन्हें अल्लाह की तरफ लेकर आता है। इसीलिए बेराह रवी का इलाज इसमें मुमकिन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दरअसल सुलह हुदैबिया बहैसियत मुआहदा यमन
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ مکہ کے غیر مسلموں سے کیا تھا. اس کی کچھ شرائط تھیں کہ اتنی دیر کے لیے جنگ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. وہ اس طرح کے معاہدے کیے تھے. اچھا اس کا کتنا زیادہ بینیفٹ ہوا کہ مسلمان اس دوران مدینہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور بعد میں جب انہوں نے عہد شکنی کی تو پھر مکہ فتح ہوا تھا. یہ بیسیکلی ایک امن کا ہی معاہدہ تھا. غزوہ خیبر سے ہونے والے فوائد. غزوہ خیبر یہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا خیبر، اسے فتح کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل صبح میں اسے جھنڈا دوں گا، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے پیار کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں فتح ہوگی. اچھا اس کے فتح ہونے سے ایک تو غیر مسلموں کا جو ادھر یہ جو یہودی آباد تھے وہ بہت فتنہ و فساد برپا کر رہے تھے، جس سے مسلمانوں کو خطرہ لاحق تھا. اس سے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا. مسلمانوں کا مدینہ میں زیادہ ہولڈ ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے غیر مسلموں پر بھی کافی ہیبت بیٹھ چکی تھی. اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ جو فتنہ و فساد برپا کرنے کے در پہ تھے یا غداری کرتے تھے، وہ بھی اس واقعے کو دیکھتے ہوئے توبہ کر چکے تھے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اسی طرح میں انشاءاللہ باقی تمام پیپرز جو پاسٹ ہیں 2021 کے ان کو اسی طرح سولو کیا کروں گا. کچھ کویسچن مجھے نہیں بھی آتے ہیں، باقی میں کرتا ہوں کوشش ان کو بھی کرنے کی. جو مجھے آتے ہیں ان کو تو میں لازمی کرتا ہوں. کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا پیج سبسکرائب نہیں کیا چینل تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.